یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ رب العالمین کا واضح فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دار، اے ایمان رکھنے والو، سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے بارے میں فکر کرو کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی، ہماری زندگی کیسی ہے، کیا ہماری زندگی کے اندر اللہ کے احکام موجود ہیں، کیا ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات موجود ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ ادھورے مومن ہیں۔ بعض مرتبہ یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ایک نمازی صاحب ہیں، ایک حاجی صاحب ہیں، ایک دیندار صاحب ہیں، ایک صوفی صاحب ہیں، جو مسجد کے صفوں میں سب سے اول نمبر پر رہتے ہیں اور اول نمبر پر نماز پڑھتے ہیں، مگر ان کے گھر کے جب احوال پوچھیے، ان کے گھر کے حالات معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے بچے ڈاکو ہیں، ان کے بچے بدماش ہیں، ان کے بچے لٹیرے ہیں، ان کے بچے شرابی ہیں، ان کے بچے زنا کے کاموں میں ملوث ہیں، یہ بات سننے کو ملتی۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے مومنوں سے اور ایسے ایمان والوں سے اور ایسے اخلاق سے اور آپ کے نماز پڑھ لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ایک والدین کے اوپر، ایک ماں باپ کے اوپر، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کے بچیوں کے بارے میں بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ میاں پوچھے گا، اس لیے آپ گھر کے حاکم ہیں، آپ گھر کے بادشاہ ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ میاں پوچھے گا بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں کہ آپ کی حکمرانی میں، آپ کی ذمہ داری میں اور آپ کی بادشاہت میں آپ کے بچے کیسے بگڑ گئے، آپ کی بچیاں کیسی بگڑ گئی، آپ کی بچیوں نے غلط راستہ کیوں اختیار کیا، آپ کے بچے شرابی کیوں بنے، آپ کے بچے لٹیرے کیوں بنے، آپ کے بچے ڈاکو کیوں بنے، آپ کے بچوں کے اخلاق صحیح کیوں نہیں ہوئے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کے بچیوں سے پوچھا جائے، بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے بچے کو پردہ میں کیوں نہیں رکھا، آپ کی بچی بے پردگی میں گھوم رہی تھی، عریانیت کی شکار تھی، ننگا پن تھا اور بدماشی تھی، مگر آپ نے اس کو صحیح تربیت کیوں نہیں دیا، آپ نے اس کو صحیح راستے پر کیوں نہیں لایا، آپ نے اس کو صحیح راستے کا رخ کیوں نہیں بتایا؟ صرف آپ سمجھتے تھے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے بیڑا پار لگ جائے گا، بیڑا پار لگنے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ دوسرے کے بارے میں بڑی سوچتے ہیں، دوسرے کی تنقیدیں کرتے ہیں، دوسرے کی جو ہے ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا آوارہ ہے، فلاں کا بیٹا گنڈا ہے، فلاں کا بیٹا شرابی ہے، فلاں کا بیٹا کبابی ہے، فلاں کا بیٹا دینی راہ سے الگ ہے، ہدایت سے الگ ہے، مگر اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کاش کہ یہ مسلمان اپنے بارے میں فکر کرتی، کاش کہ مسلمان اپنے بارے میں سوچتی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی، اپنے بیویوں کے بارے میں سوچتی، اپنے بہوؤں کے بارے میں سوچتی کہ جو ہے ہماری بہویں کیسی ہیں، ہمارے بچے کیسے ہیں۔ ہم دوسرے کے بارے میں کیا سوچیں، پہلے اپنے نظام کو درست کریں، پہلے اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، پہلے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے، اس کو دیندار بنائیں، اس کو صحیح مسلمان بنائیں، تب دوسرے کے بارے میں آپ تنقید کریں گے۔ مگر آج مسلمانوں کا مزاج ایسا نہیں ہے، اپنے اندر تمام گناہ بھرے ہوئے، اپنے گھر کا نظام صحیح نہیں ہے، اپنے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، مگر دوسرے کے بارے میں ذرا سا بھی غلطی دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا شرابی ہے تو پوری ڈھنڈوڑا پھیرتے ہیں، پوری جو ہے بازار سے لے کر دکانوں میں اور ہوٹلوں میں چوراہوں پر اس کی جو ہے آوازیں اٹھاتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا جو ہے راہ راست سے پھرا ہوا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کہ آپ مومن ہیں، سب سے پہلے اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی صحیح بنے تب دوسرے کی فکر کریں۔ آپ خود صحیح نہیں، آپ خود صحیح راستے پر ہے نہیں، آپ کی زندگی خود صحیح ہے نہیں، آپ کی زندگی خود صحیح راستے پر موجود نہیں ہے، دوسرے کی کیا فکر کر رہے ہیں؟ دوسرے کی تنقیدیں اچھالتے ہیں، دوسرے کے بارے میں خلاف ورزی کرتے ہیں، دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے ایسا طریقہ نہیں بتایا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی فکر کریں، اپنے بال بچوں کی فکر کریں۔ یہی بال بچے کے بارے میں اللہ ہمیں پوچھے گا، اس دن کیا جواب دیں گے مسلمان؟